بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية زين للناس حب الشهوات أي ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أم الشیطان. اس آیت کریمہ میں لوگوں کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں جن کی طرف تمام لوگ رغبت رکھتے ہیں عمومی طور پر لوگ جن کی شہوت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں ان چیزوں کا ان 7 چیزوں کا اس میں بیان ہے اس آیت کریمہ میں. زینا للناسی لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے. لوگوں کے لیے مزین کی گئی. کیا مزین کی گئی؟ حب الشہوات شہوات کی محبت. حب الشہوات شہوات یعنی مرغوبات ہیں، مرغوب چیزیں جو انسان کو پسند ہوتی ہیں، جن کی چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہشات اس کی جو خواہش رہتی ہے وہ سب جو کیا ہے شہوات ہے. حب الشہوات ما تشتہیہ النفس آگے مؤلف نے معنی دیا ہے نفس جس کی چاہت کرے، جس کو نفس چاہے وتدعو الیہ اور نفس جس کام کے کرنے کی طرف بلائے، جس چیز کی طرف، جس چیز کو حاصل کرنے کی طرف یا جس چیز کو پانے کے لیے نفس آپ کو دعوت دے، آپ کو بلائے، آپ کو ابھارے، آپ کو اکسائے کہ یہ کام کر، یہ اچھا ہے، یہ مزیدار ہے، یہ پر لطف ہے، اس میں مزہ آئے گا، یہ کرو. تو نفس جس کام کے لیے یا جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا جس فعل کو کرنے کے لیے کہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ شہوات ہیں. یعنی نفس کی اتباع ہو گئی گویا. نفس انسانی نفس یعنی چاہے کوئی مسلم ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کے لیے ان چیزوں کی شہوات محبوب بنا دی گئی ہے. زینہ یعنی جمیلہ خوبصورت بنائی گئی ہے، اس کو جمیل اور مزین بنایا گیا ہے تاکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز جب جمیل ہو، خوبصورت ہو، مزین ہو تو ہر شخص اس کو حاصل کرنے کی یا اس کو دیکھنے کی، اس کو پانے کی چاہت رکھتا ہے. تو تمام لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے. کیوں مزین کی گئی ہے اور کس نے مزین کی ہے، یہ سوال ہے. آگے مؤلف نے جواب دیا ہے زینہ اللہ ابتلاء. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت کو مزین کیا ہے آزمائش کے لیے، ابتلاء کے لیے. دونوں سوالوں کا جواب آ گئے، کس نے مزین کیا اور کیوں مزین کیا. اللہ تعالیٰ نے مزین کیا. کیوں مزین کیا؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. یا یہ کہ شیطان نے مزین کیا لوگوں کے لیے. شیطان مزین کرتا ہے. کس لیے شیطان مزین کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس میں آزمائش کیسے ہے؟ جب آگے جن چیزوں کا ذکر ہے، لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوات اور بنین لڑکوں کی چاہت اور قناطیر مقنطرہ سونے چاندی کے خزانے، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی وغیرہ، ان کی تمام چیزیں مزین کی گئی ہیں، خوبصورت بنائی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کی چاہت لوگوں کے لیے. آزمائش کیسے ہے؟ اس میں آزمائش ہے انسانوں کی ان تمام چیزوں میں. عورتیں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا اس لیے کہ سب سے پہلا
فتنہ جو بنی اسرائیل میں واقع ہوا وہ عورتوں کے سبب واقع ہوا۔ سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا بنی اسرائیل میں وہ عورتوں کی وجہ سے واقع ہوا یا عورتوں میں واقع ہوا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں نے جو سب سے زیادہ ضرر والا فتنہ چھوڑا ہے تمہارے درمیان وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو عورتیں بہت یعنی اگر عورتیں بے پردہ ہیں، عورتیں اگر برائی کی دعوت دیتی ہیں، عورتیں اپنی بات کے ذریعے لبھاتی ہیں، کاسیات عاریات ممیلات کی عملی تصویر بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ اس طرح سے ان کا عورتوں کا بے پردہ نکلنا، عورتوں کا منصور کے نکلنا، لوگوں کے سامنے آنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، یہ سب جو ہے لوگوں کے لیے آزمائش سے امتحان ہے۔ پھر مردوں کو ان سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اگر مرد اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھتے ہیں، غیر محرم عورت کی طرف دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو گویا کہ وہ امتحان میں ابتلا میں کامیاب نہیں ہے۔ تو امتحان اور ابتلا میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو اپنی نگاہوں پر پابندی اور اپنی چاہتوں پر، اپنی خواہشات کو شریعت کا پابند بنانا پڑے گا، تب وہ امتحان میں اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، سب لوگ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مومن ہو غیر مومن، سب کے لیے مزین کی گئی ہے۔ اب ان میں سے آزمائش میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو مومن ہے وہ ان چیزوں کی چاہت کے باوجود آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، وہ ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو جائیں گے اور شیطان کی پیروی کرنے لگیں گے۔ تو مزین کرنے والا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور شیطان بھی۔ اصل کسی چیز، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے زینت کا خالق، زینت کا پیدا کرنے والا، لوگوں کو، شہوات کو، قناطیر کو، نساء، بنی، سب چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اعتبار سے مزین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے جتنے اختیارات دیے ہیں اس حساب سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بری چیزوں کو مزین کرتا ہے۔ لوگوں کو ضلالت میں، گمراہی میں ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ان دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے سامان کو اس کے لیے ایسے مزین کرتا ہے کہ بندہ دین کو چھوڑ کر کے، اپنے رب کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے۔ اسے نہ نمازوں کی فکر رہے، نہ روزے کی فکر رہے، نہ زکوٰۃ کی فکر رہے، بس ہائے مال، ہائے مال، ہائے اولاد، ہائے بیویاں، ہائے عورتیں، بس یہ چیز اسے چاہیے۔ تو دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے کہ اپنے رب کی عبادت کو، دین کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، جو بندہ ان کو حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، اپنے رب کے حقوق کو ادا کرتا ہے، دین نے اس کو جن چیزوں کا پابند بنایا ہے ان کی وہ پابندی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو یہ کوئی خراب نہیں ہے، اچھی چیزیں ہیں۔ نساء، بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں اور خوشبو بہت پسند تھی۔ عورتیں جو ہے خیر بتائے دنیا المرأۃ الصالحہ، اگر عورتیں نیک عورت ہیں، اپنے شوہر کے لیے وہ اچھا مشورہ دیتی ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، تو یہ دنیا کا بہترین سامان ہے۔ بنین ہیں، اولاد ہیں، یہ اگر ان کی اچھے سے تربیت کی جائے تو یہ اولاد جو ہے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو صدقہ ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ جیسے ہی قناطیر مقنطرہ، سونے چاندی کے خزانے، روپیہ، پیسہ، مال، دولت اگر انسان کے پاس ہے اور اس کی میں سے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریب و مسکینوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی یعنی اچھی بات ہے، تو بہت ہی باعث اجر ہے۔ ایسے ہی خیل ہے، خیل مسومہ اور چوپائے وغیرہ ساری چیزیں یہ سب
دولت میں آتی ہیں، ان کا بندہ صحیح استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن انسان جو ہے ان کے پیچھے ایسے بھاگے کہ اپنے دین کو بھول جائے، نمازوں کو بھول جائے، اللہ کے حقوق کو بھول جائے، ایک دوسروں کے حقوق کو بھول جائے، حرام طریقے سے انہیں حاصل کرے، تو یہ چیزیں جو ہے پھر اچھی نہیں ہے، تو یہ پھر آزمائش ہے، امتحان ہے، جس میں انسان جو ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ دیکھو، اچھا اگر ان کی محبت نہیں ہوتی دلوں میں، ان کی چاہت نہیں ہوتی، تو پھر کوئی آزمائش والی بات نہیں ہوتی۔ آزمائش والی بات وہی ہوتی ہے، امتحان والی بات، جہاں پر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے اور پھر آپ اس رکاوٹ کو توڑ کر کے جو ہے پھر آپ جو ہے صحیح کام کریں، تو یہ مطلب آزمائش ہے۔ اب آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو انسان کو قربان کرنا پڑتا ہے اور وقت نکالنا پڑتا ہے، اور اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نمازوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، زکوٰۃ کے لیے، غریبوں کی، مسکینوں کی، دیگر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب آزمائش کے طریقے ہیں۔ تو اگر ان کی محبت نہیں ہوتی، ان کی ویسے ہی ہوتی، تو پھر یہ کوئی آزمائش والی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ کہا ہے حب الشہوات، یہ نہیں کہا حب من النساء، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے عورتوں کی محبت یا بنین کی نہیں، ان کی چاہت کی محبت، حب الشہوات، ان کی شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے۔ بذات خود ان کی محبت، عورتوں سے محبت کرنا، یعنی اپنی بیویاں ہیں، اپنے گھر کی عورتیں ہیں، اپنے بچے ہیں، ان سے محبت کرنا، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن ان کی شہوات کی محبت کو ذکر کیا ہے، تو یہ مطلب یہاں پر اصل آزمائش اور امتحان والی بات آتی ہے۔ دیکھیے یہ 7 چیزوں کا ذکر ہوا یہاں پر، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے عورتوں کی چاہت کی محبت، عورتوں کی شہوات کی محبت، عورتوں کی مرغوبات کی محبت، یا عورتوں سے رغبت کی محبت مزین کی گئی ہے، خوبصورت کی گئی ہے۔ نساء تمام عورتیں ہیں جو انسان جن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جن سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، یا جو بدکار لوگ ہیں جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے حساب سے۔ والبنین، بنین ابن کی جمع ہے اور لڑکے ہیں۔ لڑکوں کی محبت انسان کو لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے عموماً۔ لڑکوں کو چاہتے ہیں اس لیے کہ لڑکے باعث فخر ہوتے ہیں، لڑکیوں کو سوچتے ہیں کہ لڑکیاں ہوں گی تو ان کی شادی بیاہ کے مسائل، ان کی حفاظت کے مسائل اور سب کہیں بے حیائی کا سبب نہ بن جائے وغیرہ، انسان سوچتا ہے، تو اس لیے چاہتا ہے کہ لڑکے ہوں، لڑکیاں پیدا ہوں یہ نہیں چاہتے، زیادہ لوگ لڑکے چاہتے، تو اس لیے بنین کا ذکر آیا ہے۔ اور والقناطیر المقنطرہ، قناطیر یعنی الاموال الکثیرہ، مقنطرہ کے معنی یہاں المجمع، جمع کیے ہوئے اموال، خزانے، اردو میں خزانہ بولتے ہیں زیادہ اموال کو جو جمع کیے ہوئے رہتے ہیں ان کو خزانہ بولتے ہیں۔ کس چیز کے خزانے؟ سونے چاندی کے، من الذہب والفضة، سونے چاندی کے خزانے ان کے لیے جمع کیے گئے ہیں، ان کے مزین کیے گئے ہیں، سونے چاندی کے خزانے لوگوں کے لیے مزین کیے گئے ہیں۔ اب یہاں ذہب اور فضہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عالمی طور پر ہر زمانے میں یہ خزانوں میں شمار ہوتی ہیں، پہلے زمانوں میں بھی، آج کے زمانے میں، اور بہت ساری کرنسی، روپیہ، پیسہ، وہ سب آتا جاتا ختم ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ دائمی کرنسی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان میں چند سال پہلے کرنسی بین ہو گئی اور پیسہ جو ہے وہ کاغذ کی مانند ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن سونا چاندی کو کوئی بین نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے سونا لوہے کے حساب میں ہے، سونا چاندی یہ دائمی جو ہے خزانے، اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ تو ان کی محبت انسان کے لیے مزین کی گئی ہے۔ والخیل المسومہ، اور مسومہ یعنی حصان، حصان معنی، حصان کا معنی کیا ہے؟ حصان معنی
خوبصورت یہاں پر حسان کے معنی گھوڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں حسان جو ہے حسین کی جمع ہے مطلب خوبصورت. مسومہ یہاں پر یہ سما سے ماخوذ ہے. سما وہی الحسن بمعنی مسومہ ذات حسن و جمال. تو یہاں پر یہ خیل جو ہے خائل کی جمع گھوڑے. کیسے گھوڑے؟ خوبصورت گھوڑے. مسومہ کا ایک معنی اکثر مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ معلمہ نشان زدہ گھوڑے کا معنی ذکر کیا ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں جو نسخہ ہے محقق نے ذکر کیا ہے کہ اس کا جو ہے صحیح معنی حسین ہے. والحسان جمع حسن و حسنا. تو یہاں پر یہ معلمہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مسومہ کے معنی، مسومہ یعنی حسان خوبصورتی کے معنی میں ہے، خوبصورت گھوڑے. باقی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نشان زدہ گھوڑے رہتے ہیں، جو جیسے سفید گھوڑا اس پر کوئی کالا دھبا یا کالا گھوڑا اس پر سفید نشان ہے، تو وہ خود ایک خوبصورتی کی علامت جو ہے مانی جاتی ہے. تو نشان زدہ گھوڑوں یعنی خوبصورت گھوڑوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے. انسان چاہتا ہے اس کے پاس بیوی ہو، بچے ہو، خزانے ہو، سفر کرنے کے لیے اچھی سواری ہو. پہلے زمانے میں سب سے اچھی سواری یہی گھوڑے شمار ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں اس کے بدیل جو ہے کار ہیں، بائک ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ بہت سارے طرح کی سواریاں آ گئی ہیں. لوگ ان کو بھی مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. والانعام اور چوپائے انعام سے الابل والبقر والغنم ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اور جن کا بھی ہے دودھ وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، گوشت وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں. تو سواری کے لیے گھوڑے ہو گئے، اور کھانے پینے کے لیے، گوشت کے لیے، دودھ کے لیے اور کاروبار کے لیے انعام ہو گئے، چوپائے ہو گئے. تو اس میں بہت سارے فوائد ہیں انعام میں. دودھ بھی اس سے ملے گا، پھر جو ہے اس سے گوشت بھی ملے گا، پھر چاہے تو ان کو بیچ دیں گے تو اس کا بیچ کر کے تجارت اور کاروبار بھی ان کا ہوگا وغیرہ. پھر ان سے جو چیز نکلتی ہے، لیل ہے، گوبر ہے، پھر وہ بھی کام میں آتا ہے، کھاد وغیرہ بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی بہت ہی بڑی دولت شمار ہوتی ہے. والحرث اور کھیتی ظاہر سی بات ہے، کھیتی باڑی نہیں رہے گی کھائے گا پیے گا کہاں سے انسان. تو اس لیے زراعت کھانے پینے کے لیے کھیتی باڑی اس کی اپنی ہو تو پھر نور علی نور ہے. تو کھیتی باڑی ہو، یہ تمام چیزیں کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 7 چیزیں. دیکھیں یہاں سے النساء، البنین، قناطیر مقنطرہ من الذهب والفضہ. اس کے بعد ہے خیل مسومہ، اس کے بعد ہے انعام، اور اس کے بعد ہے حرث کھیتی باڑی. کتنی چیز ہو گئی؟ 7 چیزیں. ہاں جی ذالک المذکور، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یتمتع به فیہا ثم یفنا او یفنا. یتمتع به، اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان سامان کے ذریعے، فیہا دنیا کی زندگی میں، ثم یفنا پھر یہ چیزیں فنا کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے حسن مآب ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین مرجع ہے. وَهُوَ الْجَنَّةُ، مآب کا معنی المرجع، لوٹنے کی جگہ. لوٹنے کی جگہ، وہ لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ بہترین جو ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ، وَهُوَ الْجَنَّةُ، وہ جنت ہے. فَيَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ رغبت اسی میں ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں رغبت ہو، دون غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ میں. تو رغبت جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز ہے اس میں رغبت ہونی چاہیے، مطلب آخرت میں. دنیا کے یہ جو سامان مذکور ہوئے ہیں ان کے ذریعے اگر آخرت مقصود ہے ان چیزوں کے ذریعے
تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مقصد ان کے ذریعے صرف دنیا ہو اور ان کے ذریعے سے اگر آخرت فراموش ہو رہی ہے تب یہ چیزیں باعث ندامت ہوں گی اور یہ ہلاکت کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے، لقومک اپنی قوم سے کہیے، اَأُنَبِّئُكُمْ أَوْ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تم لوگوں کو بتلا دوں اس سے بہتر، اَأُنَبِّئُكُمْ یعنی أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ الْمَذْكُورِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، یہ جو شہوات پیچھے مذکور ہوئی ہیں ان سے بہتر چیز کیا میں تمہیں نہیں بتلا دوں؟ استفہام تقریر، یہ استفہام تقریر ہے، یعنی بتلا دیجئے۔ للذین اتقوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے حکم سے، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات جنتیں ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ یہ جملہ جو ہے خبر ہے، اگلا والا جملہ جنات مبتدا ہے، گویا مبتدا مؤخر ہے، خبر اس کی مقدم ہے۔ تجری من تحت الانہار، کیسی جنتیں ہیں؟ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے، اے مقدرین الخلود، یعنی خلود ان کا مقدر بن گیا ہے، دائمی طور پر اس میں رہنا، ہمیشہ رہنا ان کا مقدر بن گیا ہے۔ اذا دخلوا، جب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے، جیسے جہنم میں سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا جن کی سزا پوری ہو جائے گی، لیکن توحید پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر جو ایک بار داخل ہو گیا پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور کیا ملے گا اس میں؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَقْدَرُ، اس میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، مطہرہ من الحیض، حیض سے پاک ہوں گی۔ حیض جب ماہانہ ماہواری جو عورتوں کو مہینے میں خون آتا ہے ایک بیماری کا، وہی حیض ہے، تو اس سے پاک صاف ہوں گی۔ تو جب یہ حیض آتا ہے تو اس وقت جو ہے شوہر بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو وہاں یہ بات نہیں رہے گی، وہاں پر حیض وغیرہ کی کوئی اور گندگی مما یستقدر، جس سے بھی یعنی نفرت کی جاتی ہے، جس کو ناپسند کیا جاتا ہے، جس کو گندگی سمجھا جاتا ہے، جس سے بھی کراہت ہوتی ہے، ویسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے کیا ہوگا وہاں پر جنت میں؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا۔ یہ بہت عظیم یہ بہت عظیم انعام ہوگا، یہ بہت ہی عظیم انعام ہوگا اللہ رب العالمین کی رضامندی۔ جتنے بھی جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی، ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو ساری نعمتیں دینے کے بعد میں پوچھے گا بتا بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ بندے پہ بولے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ موجود ہے، کچھ کمی نہیں۔ اللہ پھر پوچھے گا، بندے کہے گا اللہ کچھ کمی نہیں ہے، اللہ پھر کہے گا، تو بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ اور جو دینا چاہے دے دیجئے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنی خوشنودی دے گا۔ پھر بندے یا اپنی رویت انہیں دکھائے گا، تو بندوں کو اتنا لطف آئے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اور اللہ کی خوشنودی سے، کہ اتنا جنت کی نعمتیں جو ان سے پہلے موجود تھی اس میں اتنا لطف انہیں نہیں آیا ہوگا۔ رضوان بکسر اولہ وضمہ لغتان، رضوان و رضوان را کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ دو لغت ہے اس میں۔ اے رضن کثیر، معنی ہے بہت ساری رضامندی۔ تو بندوں کے لیے جنت میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، عالم ہے بالعباد، بندوں کے بارے میں
جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے. فَيُجَازِي كُلًّا مِّنْهُمْ بِعَمَلِهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا. الذین نعت ہے، او بدل من الذین قبل، پہلے والے اس سے پہلے جو الذین گزرا ہے اس سے یہ بدل ہے یا یہ کی یہ صفت ہے عباد کی. یقولون، جو بندے کہتے ہیں یا ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. صدقنا بکا، ہم نے تیری تصدیق کی، وبرسولک، اور تیرے رسول کی بھی ہم نے تصدیق کی. آمنا کا مؤلف نے معنی ذکر کیا، صدقنا ہم نے تصدیق کی تیری اور تیرے رسول کی. ایمان جو ہے کہتے ہیں الاقرار المتضمن للقبول والاذعان، یعنی اقرار کرنا، اعتراف کرنا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے. کیسے اقرار کرنا ہے، کیسے تصدیق کرنا ہے؟ قبول کے ساتھ اور اذعان کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ. مطلب جو باتیں ایسا نہیں کچھ لوگ کہتے ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں آپ سچے ہیں لیکن بات نہیں مانتے، تو تصدیق نہیں ہوئی. تصدیق ہوگی اقرار کے ساتھ میں اور قبول اور اذعان کے ساتھ. قبول کرے اس کی بات کو، ان کی باتوں کو، اور پھر اس پر سر تسلیم کم کر دے، اس پر عمل کرے، اس کو مان لے. یہ لوگ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہذا تو ہماری مغفرت کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، مغفرت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کس چیز کا واسطہ دیا ہے؟ ایمان کا. ایمان سب سے اچھا نیک عمل ہے. ایمان لانا یہ بھی عمل ہے. ایمان لانا سب سے اچھا عمل ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف دل کے اعتقاد کا نام ہے، دل کی تصدیق نہیں. ایمان دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور عمل بالجوارح کا نام ہے. اس کا حوالہ دے کر بندے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، نیک عمل کیا ہم نے، فاغفر لنا تو ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، یہ لوگ اب ان کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی، ان جنتی لوگوں کی جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں، جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ الصابرین علی الطاعۃ وعن المعصیۃ، اطاعت پر صبر کرنے والے اور معصیت سے صبر کرنے والے. نعتن، یہ کیا ہے؟ نعت ہے، صفت ہے الذین کی. صابرین، صبر کی 3 قسمیں ہیں. 2 قسموں کا یہاں ذکر کیا مؤلف نے. صبر کی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے. ایک قسم ہے الصبر علی الطاعۃ، دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیۃ، معصیت سے صبر کرنا، گناہ سے صبر کرنا. یعنی انسان کا دل کر رہا گناہ کرنے کو، اس کے پاس قدرت ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روک رہا. صبر کا اصل معنی کیا ہے؟ روکنا. تو انسان اپنے نفس کو روکتا ہے برائی سے، تو یہ صبر ہے. اطاعت جب کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اس وقت بھی اپنے نفس کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اس کا نفس جو ہے چاہتا ہے کہ سو جائے لیکن اسے نماز پڑھنی رہتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرتا ہے، نفس کی بات نہیں مانتا، اور اطاعت پر جو پریشانی اسے آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے. اور تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا. والصادقین فی الایمان، ایمان میں سچے لوگ، ایمان میں سچے لوگ. والقانتین المطیعین للہ، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے فرما بردار بندے. والمنفقین المتصدقین، خرچ کرنے والے یعنی صدقہ و خیرات کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت میں جو ہے رات کے آخری وقت میں استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے. یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا. یہ لوگ کون ہیں؟
خصت بذکر لأنها وقت الغفلة ولذت النوم، یہ وقت اسحار سحر کا جو وقت ہے اس کو بالخصوص ذکر کیا، ورنہ استغفار کسی بھی وقت کوئی کرے تو وہ یعنی باعث اجر و ثواب میں مغفرت کا سبب ہوگا، لیکن سحر کے وقت میں جو ہے استغفار کریں تو یہ زیادہ یعنی باعث قبول ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو اس لیے چونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور نیند کی لذت جو ہے فجر سے پہلے نیند میں جو مزہ اور لطف آتا ہے اس وقت وہ دوسرے وقت میں نہیں آتا۔ تو ایسے غفلت کے وقت میں آدمی کھڑا ہو کر کے جو ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان جنتیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جو دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ترک کر کے ان کو قربان کر کے جو ہے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، ان کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے، مطلب جہاں پر دو چیزیں آپ کے پاس ہو دونوں میں سے ایک اختیار کرنا ہو، یا تو یہ یا تو دین ہے، یا تو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو یا تجارت میں لگے رہو ہے، جمعہ کا اذان ہو گئی ہے تجارت میں لگے رہو یا جمعہ پڑھنے جاؤ۔ اب بندہ تجارت چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز چھوڑ کے تجارت میں لگا رہتا ہے تو سمجھو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تو اس سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دین پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنات، ایسی جنت جس میں نہریں ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیش ہوں گے، جس میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، اللہ کی رضامندی ہوں گی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو صابرین ہیں، صادقین ہیں، قانتین ہیں، منفقین ہیں، مستغفرین بالاسحار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم ان میں سے کون کون سے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم ان میں سے جو ہے بن جائیں ساری صفات والے اور صاف والے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔